خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے مرد حضرات بیٹھے ہیں اور خطاب مجھے خواتین سے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نہیں سنتی ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی خطیب کو بھی سن لیں۔ جلسوں میں تعداد تو ان کی بڑی کثرت سے ہوتی ہے، لیکن عام مزاج اور ماحول یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کا زیادہ وقت آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو سننے میں صرف ہوتا ہے۔ تو اس مجلس میں آپ آئی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک سبیلا یلتمس فیہ علما، جو آدمی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اور بلا شبہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ہماری ماں حوا علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، جنت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم سب کا اصلی ٹھکانہ جنت تھا۔ ہم دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ جس جنت سے ہمارے ماں ہمارے باپ آئے تھے دوبارہ اس جنت میں ہم پہنچ سکے، یہی ہماری کوشش ہے۔ مردوں کی بھی یہی کوشش ہے اور عورتوں کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ جنت کا حصول ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن جنت حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں جانا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اللہ کا مال بہت قیمتی ہے۔ اور اللہ کا مال کیا ہے؟ اللہ کا مال جنت ہے۔ جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت خواہشوں سے نہیں ملتی، آرزوؤں سے نہیں ملتی، جنت عمل سے ملتی ہے، جنت ایمان سے ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، انسان کو جنت اس کے عمل کے بدلے میں دی جائے گی، اور یہ عمل بہت مشکل ہے، جنت پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے دنیا کی اکثریت جہنم میں جائے گی، دنیا میں بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے، پتہ ہے نا کتنے لوگ؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی اولاد میں 1000 میں ایک آدمی جنت میں جائے گا، بس 1000 میں ایک آدمی، 999 مرد جہنم، 999 انسان جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا صرف۔ اتنا مشکل ہے جنت میں جانا، آسان نہیں ہے، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری چاہت سے تم کو جنت نہیں ملے گی، نہ اہل کتاب کو ان کی چاہت سے جنت ملی۔ جنت جانا ویسے ہی مشکل ہے، پھر عورتوں کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا بس، اور اس میں یہ بھی بتایا رسول اللہ نے، نبی نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں عورتیں گئی ہیں۔ تو وہ عورتیں جو جنت میں جانا چاہتی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی شرط جنتی عورت کی، سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ عقیدے میں مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، اس کا توحید مضبوط ہو اس کی۔ جنت جانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ شرط یہ ہے، سب سے پہلی شرط جنت میں جانے کی یہ ہے کہ عورت توحید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے شرک۔ ایک جنتی عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی توحید میں مضبوط ہوتی ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا ابن عباس ہیں، انہوں نے کالی کلوٹی عورت کی طرف دیکھ کر کے کہا اگر دنیا میں تم کو کوئی عورت کو دیکھنا ہے کہ جنتی عورت تو یہ عورت کو دیکھ لو، یہ عورت جنتی عورت ہے، یہ زمین پر چل رہی ہے لیکن اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔
کیوں لکھی گئی اس عورت کے لیے جنت؟ کالی کلوٹی عورت. عورتیں آج کل اپنے حسن زیبائش، اپنے حسن و جمال کی بہت پرواہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کے چہرے کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں دے گا، آپ کے عقیدے کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو جنت دے گا. اللہ کی جنت چاہیے تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو. کیا تھی وہ عورت؟ کیا خصوصیت تھی اس کی؟ اس عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، مرگی کی بیماری تھی. مرگی کو کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا مرگی بولتے ہیں نا؟ مرگی کی بیماری تھی. وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، فادعوا اللہ لی ان یشفینی. اے اللہ کے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی. عام سی عورت ہے، کوئی بڑی عالمہ فاضلہ نہیں ہے، بہت مشہور و معروف نہیں ہے، عام سی کوئی خاتون ہے، پر عقیدے کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ وہ عورت رسول اللہ کے پاس آ رہی ہے پر یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول اللہ مجھے شفا دے دیجئے. اتنا عقیدہ مضبوط کیا گیا تھا کہ یہ بات پتہ تھی کہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن بیماری سے شفا دینے کا اختیار رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. اگر میں بیمار ہو جاؤں تو شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہوتا ہوں، حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اللہ ہے جو شفا دیتا ہے. آج کے زمانے میں خواتین کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، کوئی چھوٹی سی بیماری ہوئی فوراً پہنچ گئی کسی دربار میں، کسی درگاہ پر، کسی مزار پر، کسی بابا کے پاس، کسی راقی کے پاس تعویذیں لکھوا رہی ہیں، فریادیں کر رہی ہیں. جتنے شرکیہ مقامات آپ دیکھ لیں، ہر شرکیہ مقام پر اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں 90 عورتیں. درگاہوں پر، مزار پر، باباؤں کے پاس تعویذ لکھوانے والی اکثریت عورتوں کی ہے. عورت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ عقیدے میں بہت کمزور ہوتی ہے، جہالت کا شکار ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے اس کے پاس. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب دجال نکلے گا اور اس کا فتنہ پھیلے گا تو اس فتنے کا سب سے زیادہ شکار عورتیں ہوں گی، سب سے زیادہ عورتیں شکار ہوں گی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنی عورت کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو دجال کے پیچھے نہ بھاگ جائے تو عورتوں کو روکنے کے لیے رسی سے باندھے گا. اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو گھر میں رسی سے باندھ دے گا کہ کہیں بھاگ کر کے دجال کے پیچھے نہ چلے جائیں. عورتیں عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں. میری بہنوں، اگر آپ جنت جانا چاہتی ہیں پہلی محنت آپ کو اپنی توحید پر کرنی ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، یہ والا عقیدہ رکھنا ہے. دیکھیے کتنا پیارا عقیدہ ہے. آپ مزاروں پہ، درگاہوں پہ جا کر کے باباؤں سے فریاد کرتی ہیں. یہ عام سی عورت ہے، رسول اللہ سے آ کے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. رسول اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے رسول مجھے شفا عطا فرما دیں. رسول اللہ سے کہہ رہی ہیں آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا عطا فرما دے. رسول اللہ نے فرمایا تم چاہو تو میں دعا کر سکتا ہوں اور تم کو اس مرض سے شفا بھی مل جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. وہ آئی تھی دنیا مانگنے کے لیے، رسول اللہ نے دنیا کے مقابلے میں جب جنت ان کے سامنے رکھ دی دنیا کو چھوڑ دیا. کہا اللہ کے رسول اب مجھے اس مرض سے شفا نہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت چاہیے. میں صبر کروں گی اور میں جنت جانا چاہتی ہوں. دنیا کی یہ مصیبت، دنیا کی یہ بیماری، اس کو میں سہ لوں گی، اس کو میں برداشت کر لوں گی، اس پر میں صبر کر لوں گی اگر اس صبر کے بدلے مجھے جنت ملنے والی ہے تو. بس آپ اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی آتی ہے تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، جسم کھل جاتا ہے. آپ دعا کر دیں کہ کم سے کم میں برہنہ نہ ہوں، میرا جسم چھپا رہے. رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی. یہ عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے. میری بہنوں، مصیبت ہو اللہ سے مانگو، پریشانی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، باباؤں کے پیچھے مت بھاگو. ہم اہل حدیث الحمدللہ کسی زمانے میں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اہل حدیث واحد ایسی جماعت ہے جن کے یہاں بابا نہیں ہوتے. آج صورتحال یہ ایک پتھر اٹھاؤ 3 بابے نکل رہے ہیں.
رقیہ کرنے والے، تعویذ لکھنے والے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں آپ کے جھارکھنڈ میں ہی کسی پروگرام میں تھا، ایک خالص اہل حدیث گاؤں میں، خالص اہل حدیث گاؤں، مجھے بتایا گیا کہ ایک بھی غیر اہل حدیث نہیں پایا جاتا ہے. اور میں نے اس اہل حدیث گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں تعویذ دیکھی. میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی. میں شمالی ہند کے مختلف علاقوں میں رہا ہوں، یو پی وغیرہ کا دورہ کرتا رہا ہوں، کرناٹک، مشرق و مغرب میں انڈیا کے گھما ہوں، کہیں کسی اہل حدیث گھرانے میں نے نہیں دیکھا کہ بچے تعویذ پہنتے ہو. یہ مجھے آ کر کے جھارکھنڈ اور بہار میں مشاہدہ ہوا. اہل حدیث گھرانہ ہے اور بچہ تعویذ پہنا ہوا ہے. تو جو اس بچے کا دادا ساتھ میں آیا ہوا تھا، اس سے میں نے کہا یہ بچہ تعویذ پہنا ہوا ہے، آپ اہل حدیث ہیں یہ، اور وہ مولوی کا بیٹا ہے اور تعویذ پہنا ہوا ہے. تو میں نے کہا لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں. تو سسور ڈر گئے کہ نہیں کاٹیے گا نہیں، اس کی اماں غصہ جائیں گی. میں نے کہا پہلے حدیث گھرانے کے ہیں اور بچہ تعویذ پہنا ہوا ہے. کہا ہمارے گاؤں میں دوسرے گاؤں کی عورتیں بہت ساری آ جاتی، ان کی وجہ سے تعویذ کا رواج ہو گیا ہے. اللہ رحم فرمائے. مطلب مرد دنیا کے معاملے میں عورتوں سے ڈرا ہوا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. دین کے معاملے میں بھی عورت سے ڈرا ہوا ہے کہ اگر تعویذ پہن لیا تو جا کر کے بیوی ڈانٹے گی، تعویذ نہیں کاٹ رہا ہے. یہ تعویذیں پہننا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، ان کا نام ہے زینب. حضرت زینب کے گردن پہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دھاگا بندھا ہوا ہے. تو کہا یہ تم نے کیا باندھ کر کے رکھا ہے؟ ابن مسعود کا خاندان شرک سے بری ہے، اور لیا اور دھاگا کاٹ دیا ان کا جو گلے میں بندھا ہوا تھا. تو ان کی بیوی نے کہا آپ نے یہ دھاگا کاٹ دیا، اس دھاگے سے مجھے بہت آرام تھا، میری آنکھ میں درد ہوتا تھا، تو اس دھاگے پر میں نے ایک یہودی سے دم کروایا تھا، رقیہ کروایا تھا. جب سے یہ دھاگا میں نے باندھا ہے میری آنکھ کا درد ختم ہو گیا ہے، یہ دھاگا نکالتی ہوں تو آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے. تو ابن مسعود نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، کہ یہ سب رقیے کرنا اور یہ اس طرح سے تعویذیں لٹکانا یہ سب شرک ہے. اور کہا یہ جو تم کو لگتا ہے کہ میں دھاگا پہن لیتی ہوں تو درد نہیں ہوتا اور دھاگا اتار دی ہوں تو درد ہونے لگتا ہے، ذاک الشیطان، یہ تمہارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. جب تم دھاگا نکال دیتی ہو تو تمہاری آنکھوں کو ینحسھا، کچھوکے لگاتا ہے، تمہاری آنکھوں پہ مارتا ہے تو تم کو درد ہونے لگتا ہے. اور جب تم دھاگا پہن لیتے ہو شیطان چھوڑ دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے تعویذ پہنا تو آرام ہو گیا. تعویذ پہنا تو آرام اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے چھوڑ دیا، وہ تم کو جہنم کے راستے پہ ڈالنا چاہتا تھا، تم نے تعویذ پہن لی، جہنم کے راستے پر چلنے لگے، شیطان خوش ہو گیا. یہ مت سوچو کہ فلاں دربار میں جانے سے، تعویذیں پہننے سے اور دھاگے لگوانے سے آرام ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا آرام یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تم کو جہنم کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان عورت اگر جنت جانا چاہتی ہے، پہلا کام اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنی توحید کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی توحید کتنی مضبوط ہوتی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی بہت عظیم خاتون ہے ام سلیم. ام سلیم کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میں جنت گیا فَإِذَا هِيَا بِرُمَيْسَا، تو میں نے جنت میں رمیسا کو دیکھا. زوجۃ ابی طلحہ، ابو طلحہ کی بیوی رمیسا جنت میں. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی؟ کیا ان کی خصوصیت تھی؟ ام سلیم کے شوہر وفات پا گئے، مشرک تھے، اسلام قبول نہیں کیا، ان سے الگ ہو گئی، وفات پا گئے، بیوہ ہو گئیں. ان کے پاس ابو طلحہ کا رشتہ آیا. ابو طلحہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. بیوہ عورت، لاچار، مجبور، سہارے کی ضرورت ہے. ابو طلحہ ایک مالدار آدمی تھے، مدینہ کے، رشتہ بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو ام سلیم نے کہا مثلک لا یرد، ابو طلحہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ جیسے انسان کا رشتہ بھلا کوئی عورت کیوں ریجیکٹ کرے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، کافر ہیں، میں موحد ہوں، ایمان والی عورت ہوں، اور ایمان والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مشرک سے نکاح کرے، تو میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. ہماری وہ بہنیں کتنی بدنصیب ہیں
4 دن کے لیے کسی کے عشق میں گرفتار ہوئی، کسی غیر مسلم کے، کافر کے، اور اپنا دین و ایمان چھوڑ کر کے بھاگ گئی، مرتد ہو گئی۔ کتنی خبریں آ رہی ہیں ایسی آپ کے بہار سے، جھارکھنڈ سے، یو پی سے، دھڑا دھڑ عورتیں اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ 4 دن کی محبت ان کے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے اگر اپنا دین بھی چھوڑنا پڑے تو ان کو حرج محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیے صحابیہ کا مزاج، جنتی عورت کیسی ہوتی ہے۔ بڑے آدمی کا، پیسے والے آدمی کا رشتہ آیا، ابو طلحہ نے کہا میں تم کو سونے چاندی دوں گا مہر میں، مجھ سے نکاح کر لو۔ ام سلیم نے کہا مجھے آپ کا سونا چاندی نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کا اسلامی میرے لیے مہر ہوگا انشاءاللہ۔ ان کو سمجھایا کہ دیکھو جس بت سے تم دعائیں مانگتے ہو فلاں قبیلے کا ایک بڑھئی اس کو تراشتا ہے، کیا انسانوں کے تراشے ہوئے بت اس لائق ہیں کہ ان سے دعائیں مانگی جائیں؟ سمجھایا، دعوت دی، ان کی دعوت پر غور کیا ابو طلحہ نے، موقع مانگا، اور الحمدللہ ان کی دعوت سے ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھی عورت ایسی ہوتی ہے، اپنے شوہر کو دین پر لے آئی اور اسلام قبول کر لیا اور ان کا نکاح کرا دیا گیا۔ اچھی عورت اپنے شوہر کو جہنم کے راستے پہ نہیں چلنے دیتی ہے، اگر اس کا شوہر غلطی کے راستے پر چل رہا ہے اس کی اصلاح کرتی ہے۔ جنتی عورت کی ایک علامت ہوتی ہے یہ کہ خود بھی دین کے راستے پر رہتی ہے اور شوہر کو بھی دین کے راستے پہ لے کے آتی ہے، خود بھی عبادتوں کی پابند ہے۔ جنتی عورت کون ہے؟ جو عبادتوں کی پابندی کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے میں داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ کون؟ جو نمازوں کی پابند ہوتی ہے۔ جنت جانا ہے تو عقیدے اور ایمان کے ساتھ عبادتوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں خواتین میں جو دین کے معاملے میں کوتاہی پائی جاتی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، نمازوں میں کوتاہی۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں انہی علاقوں میں پرانے زمانے میں خواتین بہت زیادہ دینی علم کا رواج نہیں تھا، مشکل سے قرآن پڑھنا آتا تھا عورتوں کو، اتنے بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے، جامعات نہیں تھے خواتین کے لیے، مشکل سے حرف شناس ہوتی تھی، قرآن پڑھنا سکھا دیا جاتا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں خواتین میں دینداری کی علامت اور دینداری کا مزاج یہ تھا کہ عورتیں تہجد کی نماز پڑھتی تھیں، جب تک کہ فجر کی نماز ادا نہ ہو جائے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نا، چولہے نہیں جلتے تھے گھر میں، نماز ادا ہوتی تھی، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، حالانکہ عورتیں مشکل سے حرف شناس تھیں، بس قرآن پڑھنا آ جاتا تھا۔ آج ماشاءاللہ بھرمار ہے نسواں کی، یہ ایک علاقے میں 8 10 نسواں کے ادارے اور عورتوں کے لیے جامعات کھل رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ لڑکیاں عالمات ہو گئی ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیں تو بہت غنیمت ہے۔ پہلے مشکل سے حرف شناس تھی لیکن تہجد گزار تھی، آج کوئی عالمہ ہے اور فجر کی نماز پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان عورت عبادتوں کی پابند ہونی چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا احسنت فرجہا، کہ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ تیسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ عزت کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں آپ کو جو عزت دیا ہے وہ آپ کی عزت آپ کا خزانہ ہے۔ ایک مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ ایک مسلمان عورت اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری یہ عزت میرے شوہر کی امانت ہے، تو نہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ خیانت کرتی ہے نہ شادی کے بعد اس کے ساتھ خیانت کرتی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ خاص طور پہ یہ جو عشق و محبت کے نام پر بدکاری اور زناکاری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس فتنے میں اگر جنت جانا ہے تو ایک بہت بڑا مقابلہ آپ کو یہ کرنا ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت وہ جائیں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ زنا کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے جہنم میں تندور دکھایا گیا جس میں عورتوں اور مردوں کو جلایا جا رہا ہے، اور میں نے پوچھا ان عورتوں اور مردوں کا قصور کیا ہے؟
تو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں جن کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ یہ فروری کا مہینہ ہے نا، شیطان نے کیا کیا ہے، شیطان زنا کو زنا بتا کر کے عام نہیں کرتا۔ کوئی عورت زنا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتی کہ میں زنا کر رہی ہوں، شیطان کیا کرتا ہے، اس نے زنا کو بہت خوبصورت نام دے دیے، بہت خوبصورت نام دے دیا ہے۔ ان خوبصورت ناموں کے بہکاوے میں آ کر کے عورت اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ہاں بھائی، کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا ہوگا تو وہ یہ تھوڑی کہے گا میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کسی مرد کو عورت کے ساتھ زنا کرنا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے آئی لو یو۔ ہاں، شیطان نے کیا کیا ہے، زنا کو یہ خوبصورت سا نام دے دیا ہے، لو، عشق، محبت۔ اور لڑکیاں شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتی ہیں، شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتی۔ شیطان نے گناہوں کا ٹائٹل اچھا بنا دیا ہے۔ میری بہنوں، آپ کی عزت آپ کا خزانہ ہے، یہ ان مردوں کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ یہ مرد جو محبت کی بات کرتے ہیں، یہ محبت کا نام لے کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ مرد جو محبت کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کے جذبات کو سہارا بنا کر کے اپنے شہوات پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ جنت جانا چاہتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کا خیال رکھے۔ اور آخری بات یہ کہ جو عورت جنت جانا چاہتی ہے وہ خود بھی ایمان و عمل پر محنت کرے اور لوگوں کو بھی ایمان و عمل کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تو ہر وہ عورت جو جنت جانا چاہتی ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ خود بھی ایمان لائے اور اپنی عبادتوں پہ محنت کرے اور لوگوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا